لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. محترم ناظرین کرام، فضائل حج اس سیریز کی آج کی اس نشست میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج پر جانے والا انسان حالت احرام میں رہتے ہوئے اس کے لیے کیا کام کرنا جائز ہے اور کون سے وہ کام ہیں جنہیں کرنا ناجائز اور ممنوع ہے. آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان ہے فدیہ اور تلبیہ کے احکام. انشاءاللہ ہماری اس پر گفتگو ہوگی. فدیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو مصدر ہے فدا یفدی فداءن کا، جس کے معنی ہے کسی مجرم کو مال یا روپیہ دے کر چھڑانا. اس طرح فدیہ کا مطلب ہوا وہ روپیہ یا مال جسے دے کر کسی مجرم کو رہا کرایا جائے. اسی لیے خون بہا اور دیت کو بھی فدیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ قاتل قصاص سے بچ جاتا ہے، قصاص سے چھٹکارا اسے مل جاتا ہے اور اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیت دے دیتا ہے، یعنی فدیہ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ فدیہ کا فریضہ حج سے کیا تعلق؟ تو جاننا چاہیے کہ ایک انسان جو حج پر جاتا ہے اور جو اعمال انجام دیتا ہے ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مسنون اور مستحب ہیں. اسی طرح اعمال حج میں کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کچھ دوسرے کام ایسے بھی حاجی انجام دیتا ہے جنہیں واجبات کہا جاتا ہے، جو واجبات کی فہرست میں آتے ہیں. تو اگر کوئی حاجی واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دے یا اس میں تقصیر کا مرتکب ہو تو ایسے شخص کو اپنے اس غلطی کی تلافی کے لیے فدیہ دینا ہوگا. اس طرح فدیہ کا تعلق فریضہ حج سے ہے کہ حجاج کرام کو بھی اپنے بعض ان غلطیوں کی تلافی کے لیے جو واجبات کے ضمن میں ہوتی ہیں ان کو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانی ہوگی اور اپنے غلطی کی تلافی کرنی ہوگی. آئیے میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ حج میں کون سے کام ہیں جو ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے کام ہیں جنہیں واجبات کہا جاتا ہے، جن کے چھوڑنے پر فدیہ لاگو ہوتا ہے. جی ہاں، حج کے اعمال کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں ایک فہرست آپ کو ایسی ملے گی جس میں حج کے ارکان کا ذکر ہوگا. حج کے ارکان 4 ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف افاضہ اور نمبر 4 سعی صفا و مروہ. یہ 4 کام ایسے ہیں حج کے اندر کہ اگر کسی شخص سے چھوٹ جائیں، چاہے عمدن قصدن یا بھول کر، تو ایسے شخص کا حج ہی نہیں ہوگا. اسے اثر نو دوبارہ حج کرنا ہوگا. فدیہ دے کر بھی اس غلطی کی تلافی نہیں ہو سکے گی، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ 4 کام ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، پلر کی حیثیت رکھتے ہیں.
اگر ادا نہ ہو تو حج ہی باطل۔ اسی طرح کچھ کام ایسے بھی ہیں جنہیں واجبات کہا جاتا ہے، جو واجبات کی فہرست میں آتے ہیں، کہ اگر کسی انسان سے وہ کام چھوٹ جائیں بھول کر یا جان بوجھ کر، تو ایسے شخص کو اپنے اس غلطی کی تلافی کے لیے اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک فدیہ دینا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، میقات سے نیت کرنا۔ نمبر 2، عرفات میں مغرب تک یعنی سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا۔ نمبر 3، مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنا، صبح صادق تک، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے تک مزدلفہ ہی کے میدان میں رہنا۔ نمبر 4، ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 5، رمی جمرات کرنا یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6، جمرہ عقبہ کو 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد اپنے بالوں کو کٹانا یا چھلانا۔ نمبر 7، طواف وداع کرنا۔ یہ 7 کام ہیں جو حج کے اعمال میں واجبات کی حیثیت رکھتے ہیں، جو واجب اور فرض ہیں۔ اگر کسی حاجی سے یہ چھوٹ جائیں تو اس کی تلافی کے لیے ایسے شخص کو ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی، فدیہ دینا ہوگا۔ اسی طرح وہ تمام کام جن سے حجاج کرام کو منع کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اگر حجاج کرام سے وہ ناجائز کام اور وہ ممنوع کام انجام پا جائیں تو اس پر بھی فدیہ ہے۔ اس وقت بھی ایسے شخص کو فدیہ دینا ہوگا کہ اس نے ایک ممنوع کام جس سے اللہ نے، اس کے رسول نے ایام حج میں روکا تھا، اس کا ارتکاب اس نے کیا، اسے انجام دے دیا، تو اب ایسے شخص کو بھی فدیہ دینا ہوگا، اس پر فدیہ لازم ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ فدیہ کے طور پر ہمیں کیا دینا ہے؟ کیا صرف قربانی کرنی ہے یا کوئی دوسرا آپشن بھی ہے؟ جی ہاں، شریعت اسلام نے حجاج کرام کو جن کے اوپر فدیہ لازم ہو جائے انہیں 3 آپشنز دیے ہیں، 3 اختیارات ان کو دیے ہیں، 3 چیزیں رکھی ہیں کہ کوئی حاجی جس کے اوپر فدیہ لازم ہو گیا ہے وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دے کر جو اس کے لیے میسر ہو اپنی غلطی کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ قربانی کرے ایک جانور کی اگر اسے میسر ہو۔ اگر اسے قربانی کرنے کی طاقت نہیں تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی اسے میسر نہیں تو پھر تیسرا اختیار اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خود 3 دن کے روزے رکھے۔ 3 دن کے روزے اگر اس نے رکھ لیے تو اس کے اس غلطی کی جو اس نے واجبات میں کیا ہے یا ممنوعات کی فہرست میں کیا ہے، اس کے اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 196 میں کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو جائے، حج پر گیا ہوا ہے لیکن بیمار ہو گیا، یا اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے جس کی وجہ سے اسے سر مڈانا لازم آ جائے، سر چھلانا پڑ جائے، تو ایسے شخص پر فدیہ لازم ہے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، وہ فدیہ کیا ہے؟ چاہے تو روزے رکھ لے، او صدقۃ یا صدقہ و خیرات کر ڈالے، او نسک یا قربانی دے دے۔ یہ 3 اختیارات قرآن کریم نے دیے ہیں۔ گویا شریعت اسلام نے ایک حاجی کے لیے، حج ادا کرنے والے انسان کے لیے یہ سہولت دی ہے، غلطی ہو جانے پر 3 چیزوں میں سے وہ کوئی ایک چیز جو اسے میسر ہو کر ڈالے اور اس طرح اس کا حج مکمل ہو جائے۔ لیکن ایک چیز یہاں محل غور یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں روزے کا ذکر تو ہے لیکن کتنے روزے رکھے جائیں اس کی وضاحت نہیں۔ اسی طرح صدقے کا ذکر بھی موجود ہے لیکن صدقہ کتنا کیا جائے اس کی وضاحت نہیں۔ اسی طرح قربانی کی بات بھی اس آیت کریمہ میں موجود ہے لیکن کس جانور کی قربانی کی جائے اور کتنی قربانی کی جائے اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں ایک اجمال ہے، البتہ اس کی تفصیل حدیث رسول میں ملتی ہے کہ ایسا شخص جس کے اوپر فدیہ لازم ہے وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایک بکری کی قربانی کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے اور اس طرح سے
اپنے غلطی کی تلافی کر سکے گا اور اپنے حج کو مکمل کر سکے گا۔ آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4517 کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس واقعے کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے قرآن کی اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 196 فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، اس کی بابت میں نے سوال کیا کہ اس میں جو روزے کی بات ہے تو کتنا روزہ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن معقل کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنا واقعہ بتانے لگے کہ ایک بار بیماری کی وجہ سے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اس حال میں کہ میں حج کے حالت میں تھا، احرام کی حالت میں تھا۔ حملت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهي، کہ مجھے بیماری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ میری حالت یہ تھی کہ میرے سر میں جوں کثرت سے پڑ گئے تھے، سر کے کیڑے میرے سر میں بہت کثرت سے تھے۔ حالت یہ تھی کہ وہ میرے سر سے میرے چہرے پر گر رہے تھے، ریگ رہے تھے، بکھرے ہوئے تھے میرے چہرے پر، اتنے جوں پڑ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے جایا گیا، آپ نے میری کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ کعب بن عجرہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا، میرا خیال یہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ جی ہاں، یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ملوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد، تک کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہیں بیماری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ بیماری یہ تھی کہ ان کے سر میں جوں بہت کثرت سے پڑ گئے تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ ان کے چہرے پر گرتے اور بکھر جاتے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ لائے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہنے لگے مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کعب بن عجرہ یہ بتاؤ، اما تجد شاۃ، کیا تم ایک بکری قربان کر سکتے ہو؟ طاقت ہے؟ قلت لا، کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا فصم ثلاثۃ ایام او اطعم ستۃ مساکین، تو ایسا کرو یا تو تم 3 دن کے روزے رکھ لو اور یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اس طرح تمہارا حج مکمل ہو جائے گا اور تمہارے اس قصور کی تلافی ہو جائے گی۔ اور قصور یہ ہے کہ یوم النحر سے پہلے تمہیں اپنا سر چھلانا پڑ گیا ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ اگر کسی شخص کو فدیہ دینا پڑ جائے، کسی بیماری کے سبب سر کی تکلیف ہو یا اور کوئی بیماری ہو، فدیہ دینا اگر اس کے اوپر لازم ہے تو ان 3 چیزوں میں سے جو چیز اس حاجی کو میسر ہے، اس انسان کو میسر ہے، وہ ان میں سے اختیار کر لے اور اسے فدیہ کے طور پر ادا کر دے، اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فدیہ کہاں پر ادا کرنا چاہیے؟ کیا مکہ ہی میں رہتے ہوئے یا اپنے گھر، اپنے ملک، اپنے وطن واپس آ کر فدیہ دینا چاہیے؟ جہاں تک روزے کی بات ہے تو اس کے بارے میں حاجی کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ حج کے دنوں میں مینا کے اندر ایام تشریق میں روزے رکھ ڈالے، کیونکہ 3 روزے رکھنے ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق میں روزے رکھ لے، اس کی تلافی ہو گئی۔ اسی طرح اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اپنے گھر واپس لوٹنے کے بعد، اپنے ملک واپس ہونے کے بعد اپنے گھر میں 3 روزے رکھ لے، کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں۔ لیکن مسئلہ کھانا کھلانے اور قربانی کا ہے، اس بابت اختلاف ہے۔ علماء اور اسلامی اسکالرز کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ کھانا کھلانا اور قربانی کرنا یہ دونوں کام مکہ ہی میں کرنا چاہیے، وہیں کے غربا اور مساکین میں گوشت تقسیم ہونا چاہیے یا ان کو کھانا کھلایا جانا چاہیے۔ جبکہ علماء اور اسلامی اسکالرز کے ایک دوسرے گروپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح روزے کی بابت کوئی حد بندی نہیں ہے، حاجی چاہے تو ایام حج میں روزے رکھ لے، مکہ میں رہتے ہوئے، مینا میں رہتے ہوئے، یا چاہے تو اپنے گھر واپس آ کر روزہ رکھے، اسی طرح کھانا کھلانے اور قربانی کرنے کی بابت بھی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آدمی کو میسر ہو تو مکے میں کھلا دے، قربانی کر دے،
اور اگر میسر نہیں ہے تو وہ گھر واپس لوٹ کر اپنے گھر پر بھی کھلا سکتا ہے اور قربانی کر سکتا ہے، اس طرح اس کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ اسی بات کو علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں راجح قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو فدیہ سے متعلق ہے اسے ذکر کرنا چاہوں گا، آپ ذرا غور سے سنیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، ہم بستری کر لے، صحبت کا مرتکب ہو جائے تو اسے کیا دینا ہے، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ کیونکہ بیوی سے حالت احرام میں صحبت کرنا شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے، حجاج کرام کو اس سے دور رہنا چاہیے جب تک وہ حلال نہ ہو جائے۔ اس کا جواب امام مالک نے اپنی کتاب معطا کتاب الحج باب ہدی المحرم اذا اصاب اہلہ میں دیا ہے، اور لکھا ہے کہ ایسے شخص کو ایک قربانی کرنی ہوگی اور اگلے سال دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اور دلیل کے طور پر امام مالک نے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر، علی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے سوال پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو حالت حج میں، حالت احرام میں اپنی بیوی سے جمع کر لے، صحبت کر لے، ہم بستری کا مرتکب ہو جائے، کہ اس پر کیا ہے؟ تو عمر، علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جواب تھا کہ ایسے میاں بیوی کو ارکان حج ادا کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ ان کا حج مکمل ہو جائے، اور پھر اگلے سال ان کو اثر نو دوبارہ حج کرنا ہوگا، اور ایک جانور کی قربانی کرنی ہوگی جو قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی، یعنی گویا ڈبل قربانی کرنا ہوگا، ایک فدیہ کی قربانی، دوسرے حج کی قربانی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم علیہما حج قابل والہدی، کہ پھر ایسے میاں بیوی پر جو ہم بستری کر چکے ہوں، صحبت کے مرتکب ہو گئے ہوں، انہوں نے جمع کر لیا ہو، تو انہیں چاہیے، ان پر ضروری ہے کہ وہ آئندہ سال کا حج کریں اور ایک قربانی دیں، جو قربانی حج کی قربانی کے علاوہ ہوگی۔ یہ ہے فدیہ کے احکام۔ میں آپ کو تلبیہ کے احکام بھی بتانا چاہتا ہوں۔ تلبیہ یہ بھی عربی زبان کا مصدری کلمہ ہے، لبا یلبی تلبیتن، باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کے معنی ہے کسی کی پکار کا جواب دینا۔ کہا جاتا ہے لبا الرجل تلبیتن، کہ فلاں آدمی نے کسی کی پکار کا جواب دیا۔ شریعت کی اصطلاح میں تلبیہ کہتے ہیں بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پکارنا۔ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد میقات پر پہنچ کر تلبیہ پکارنے کا حکم ہے، وہاں سے حجاج کرام کو حج یا عمرہ کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پکارنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تلبیہ کے مسنون الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کن الفاظ میں تلبیہ پکارتے تھے؟ صحیح بخاری کتاب المناسک باب التلبیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ان الفاظ میں ہوا کرتا تھا۔ وہ الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پکارنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں اسلام نے بآواز بلند تلبیہ پکارنے کو کہا ہے، اس کی فضیلت و اہمیت کیا ہے؟ جی ہاں، یہ سوال اچھا ہے۔ اس کا جواب سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب التلبیہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا۔ کہ کوئی بھی شخص جب تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، تمام درخت، تمام کنکر سب تلبیہ پکار رہے ہوتے ہیں، جس کا ثواب تلبیہ پکارنے والے انسان کو پہنچتا ہے۔ یہ تلبیہ پکارنے کی فضیلت ہے، اور یہ تلبیہ اگر بآواز بلند پکارا جائے تو اجر و ثواب میں اضافے کا بھی سبب ہے، جس کا ذکر سنن ترمذی کتاب الحج کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الحج افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا حج افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے فرمایا العج والسج، کہ حج وہ افضل ہے جس میں بآواز بلند تلبیہ پکارا جائے اور جس میں قربانی دی جائے۔ تو اس طرح سے
بآواز بلند تلبیہ پکارنا اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے. لیکن ایک بات یہاں واضح رہنا چاہیے کہ تلبیہ پکارنے کا حکم بلند آواز کے ساتھ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب رفع الصوت بالتلبیہ میں حضرت خلاد بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ اپنے باپ صائب سے روایت کرتے ہیں. ان کے باپ صائب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فامرنی ان امر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاہلال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل آئے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دوں کہ وہ تلبیہ کے الفاظ کو بلند آواز سے پکاریں، بلند آواز سے تلبیہ کہیں. یہاں پر اصحاب کا لفظ ہے جس سے مراد مرد حضرات ہیں. اس سے واضح ہے کہ اس کا حکم کہ بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں. عورتوں کو صرف اتنی آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے جس کو وہ خود سن سکیں، یہ ان کے لیے کافی ہے. ایک سوال یہاں پر تلبیہ کے تعلق سے رہ جاتا ہے کہ تلبیہ کب تک پکارا جانا چاہیے، کس تاریخ تک تلبیہ کے الفاظ کا ورد کیا جانا چاہیے. جی ہاں، سوال بہت اہم ہے. ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے ہوں تو عمرہ کرنے والے کو تلبیہ کہنا اس وقت بند کرنا ہے جب وہ طواف عمرہ کے لیے مطاف میں داخل ہوں. حجر اسود کو چھونے کی طرف آدمی بڑھے تو حجر اسود کا استلام کرنے سے پہلے، یعنی حجر اسود کو چھونے سے پہلے آدمی کو تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے طواف شروع کرنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے لیے مطاف میں گھستے تھے تو حجر اسود کا استلام کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. البتہ وہ انسان جو حج کر رہا ہو تو وہ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو جب کنکری مارنے جائے گا تو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے سے پہلے وہ تلبیہ کہنا بند کر دے گا. اس کا ثبوت حدیث رسول میں ہے. سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب متى يقطع التلبیہ، اس باب میں ایک روایت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں لبى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى رمى جمرۃ العقبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پکارتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری. یعنی جمرہ عقبہ کو، جسے جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے، جو مکہ کی طرف ہے، اسے کنکری مارنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا. جب اسے کنکری ماری تو آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دیا. تو حجاج کرام کو جمرہ عقبہ، جسے 10 ذی الحجہ کو کنکری ماری جاتی ہے، وہاں پہنچ کر جب مارنے کا ارادہ کریں تو انہیں تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. یہ ہیں تلبیہ سے متعلق بعض احکام جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، دیکھتے رہیے فضائل حج. مسائل اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا